نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اثنتان یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنة ویکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب رواہ احمد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزاں نے جنہاں نو انسان ناپسند کرتا ہے، دو چیزاں دنیا دے اندر انج دیاں نے جنہاں نو انسان ناپسند کرتا ہے، اس دی پسند نہیں ہے۔ فرمایا او موت نو پسند کرتا ہے، او موت نو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومن واسطے فتنے تو بہتر ہے۔ جدو اس کا وقت آ جاوے انسان آتا ہے میں اج ہی جینا ہے، موت نو ناپسند کرتا ہے۔ حضور فرماندے نے حالانکہ موت مومن واسطے فتنیاں تو بہتر ہے، وہ بار بار گناہ دے اندر مبتلا ہوئے، فتنیاں دے اندر مبتلا ہوئے، زیادہ تو زیادہ گناہاں دے اندر مبتلا ہوئے، اس تو یہ بہتر ہے۔ اور فرمایا مال دی کمی نو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال دی کمی حساب دے اندر کمی کر دیتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان مال دی کمی نو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال دی جڑی کمی ہے نا وہ حساب نو آسان کر دیتی، حساب دے اندر مشکل نہیں ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس حدیث مبارکہ دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو گلاں دسیاں، اور میں دو چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو انسان ظاہری طور تے اتے ناپسند کرتا ہے، لیکن حقیقت دے اندر جو میرا رب کرتا ہے نا وہ اس دے واسطے بہتر ہو، جو میرا رب اس دے واسطے چاہتا ہے انہوں نہیں پتا کہ میرے واسطے کیا بہتر ہے، لیکن حقیقت دے اندر میرا رب جو کرتا ہے نا اپنے بندے واسطے وہ سب تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان فتنیاں دے اندر مبتلا ہوئے، فساد دے اندر مبتلا ہوئے، قتل و غارت دے اندر مبتلا ہوئے، جہنمیہ والے اعمال کرن دے اندر مبتلا ہوئے، اگر اس تو پہلے وہ اس دنیا فانی تو چلا جائے، اور میں اس دی آخرت واسطے بلائی ہے، یہ اس دی آخرت واسطے بلائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگدے سن جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جدو تو اپنے بندیاں نو فتنے دے اندر مبتلا کرے تے مینو بغیر مبتلا کیتے ہوئے موت دے دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا منگدے سن کہ جدو میرے رب لوگاں نو بندیاں نو فتنیاں دے اندر مبتلا کرے اس تو پہلے مینو موت دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دوسرا حساب انہاں امیراں واسطے حساب ہے جنہاں دا حساب ہونا ہے، باقی ایسی امیری غریبی تو اچھی نہیں ہے کہ جس کا حساب بہت بڑا سخت ہوئے گا، پوچھا جائے گا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے دے اتے کی خرچ کیتا ہے، اسی تینوں مال تے دولت دیتا سی 10 دین واسطے کتھے استعمال کیتا ہے، مالک یہ ساری گلاں پوچھے گا کہ تیری دولت نو دین واسطے ضرورت پئی سی تو کنا خرچ کیتا سی، پر میں وہ حساب جڑا نا وہ بڑا مشکل ہوئے گا۔ ایسا حساب جڑا مال دی زیادتی دے بدلے انسان کو لیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میں ایسے حساب تو جڑا سختی والا ہوئے، ایسے حساب تو غریبی چنگی ہے، ایسے حساب تو غریبی چنگی ہے جس دے نال انسان دوزخ دے اندر چلا جائے، ایسے حساب تو ایسے مال تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ ہاں اگر ایسا حساب ہے، اگر ایسا مال ہے جس کے اندر حساب ہی کو نہیں، تو فرمایا وہ مال بھی بہتر ہے، ایسا مال جس کے اندر حساب کو نہیں وہ مال بھی بہتر ہے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مال دیتا سی، بہت زیادہ مال دیتا سی، لیکن جب تو کسی غلام نو خریدن دی واری آئی ہے، کنواں خریدن دی واری آئی ہے، جنگ واسطے سامان خریدن دی واری آئی ہے، تو پھر آپ نے سوچا نہیں ہے کہ میرا اتنا مال ہے میں سارا چک کے دے دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو جڑا کچھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول موجود ہوندا سی،
تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر دے دیندے سن اور آخرت دے اتنے یقین رکھتے سن۔ مولا علی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا کہ یا رسول اللہ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دا قہر عروج تے ہوے گا قیامت دے دن تسی حساب و کتاب واسطے سب تو پہلے کیوں بھیجو گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیتا میرے داماد علی سب تو پہلے میں ابو بکر نو بھیجا۔ عرض کی یا رسول اللہ فرمایا پھر میں اپنے عمر نو بھیجا۔ عرض کی تھی پھر فرمایا اے علی پھر تینوں بھیجا۔ حضرت علی بولے یا رسول اللہ جدو تسی جنت دی خوشخبری سنائی سی تسی فرمایا سی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، پھر چوتھے نمبر تے فرمایا سی علی فی الجنہ، لیکن حساب دی باری تیسرا نمبر میرا عثمان نو بچو کٹ چڑیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے جو انہوں دیتا سی انہیں دنیا دے اندر لے چڑیا ہے، فلہذا انہوں دا آخرت دے اندر کوئی حساب نہیں ہوئے گا، میرا رب بغیر حساب دے انہوں جنت دے اندر بھیجے گا۔ میرا رب انہوں بغیر حساب و کتاب دے میرے عثمان نو جنت دے اندر بھیجے گا، انہوں دا حساب نہیں ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لیکن میرے رب نے دولت بھی بے پناہ دیتی سی کیسی جدو دین واسطے ضرورت پئی سی انہوں نے اپنی دولت نو سام کے نہیں سی رکھیا۔ فلہذا اج دے درس دا خلاصہ کلام ہی ہویا، حضور ارشاد فرمایا انسان موت نو ناپسند کر دے جدو اللہ تبارک و تعالی موت منگنی نہیں چاہیے بار بار کہ اللہ میں بس موت دے دے مینوں موت دے دے مینوں موت دے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن جدو آ جاوے انہوں خوش دلی دے نال قبول کرنا چاہیے کہ میرے رب دا حکم آ گیا، میرے رب دا حکم آ گیا، آئندہ آن والے گناہوں تو میں بچ گیا، میرے رب نے جو چاہے میں او قبول کرنا۔ اور دوسرا فرمایا مال دی کمی نو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال دی کمی جیڑی ہے نا یہ حساب دے اندر کمی کر دیندی ہے، یعنی ایسا شخص جنہوں مال کم دیتا جائے گا اس کا حساب بھی انہا سوکھا ہوئے گا۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تو انہوں میں نو اسی ساری انہوں دنیا دی اندر رہن دے